باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلمی صاحب کی رافضیت دیکھیے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت اصحاب الشجرہ کی جو ہے وہ اٹھ گئی، اور اپنے دعوے کے بیان پر البانی کا قول پیش کرتے ہیں. شیخ البانی نے اول تو یہ تحقیق یہی ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن اگر کہی بھی ہے تو مان لیجئے کہ انہوں نے کہی ہے، تو کیا شیخ البانی میں یہ طاقت ہے کہ وہ فضیلت جو باری تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کو دی اس کو اٹھا لے؟ بالکل نہیں. شیخ البانی جو ہیں وہ ان میں یہ طاقت نہیں ہے. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ کہیں کہ شیخ البانی سے یہاں غلطی ہوئی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی سے تو غلطی ہو سکتی ہے، شیخ البانی سے نہیں ہو سکتی، وہابیوں کے امام ہو یا غیر وہابیوں کے امام ہو. لیکن کیا شیخ البانی معصوم ہے جو ان کا قول بطور حجت پیش کر رہے ہیں؟ جہلمی صاحب کیوں تقلید کر رہے ہیں شیخ البانی کی؟ اگر انہوں نے ایسا کہا تو غلط کہا، سیدھی بات. اب جہلمی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر اس شخص کا دفاع میں لگ جائیں گے جس کے سے کوئی ایسی لرزش ہو گئی ہو، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، اور اگر شیخ البانی نے ایسا نہیں کہا تو پھر جہلمی صاحب تو کاذب بھی ہو گئے. بہرحال اس وقت ہم اس موضوع پر بات نہیں کر رہے کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، انشاءاللہ موقع ملا تو ایک ویڈیو اس پر بھی بنائیں گے. تو ابھی تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ دلیل کیا پیش کی ہے. کیا دلیل جہلمی صاحب نے پیش کی ہے جو شیخ البانی کی جانب منسوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خاص ذکر جب آ گیا تو عام اٹھ گیا. ایسا نہیں ہے. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب عموم قطعی ہو تو پھر خاص اس کی تخصیص نہیں کرتا، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں کیسا ہی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ہم یہاں پر اگر بالفرض عموم قطعی جہلمی صاحب مان لیتے تو یہ استدلال نہ کر رہے ہوتے، اور اگر ایک دفعہ عموم اٹھ گیا تو وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہوگا. یا وہ کہیں گے کہ اچھا بھائی جن کے حق میں جن کے خلاف کوئی حدیث آ رہی ہے وہ تو اٹھ گیا، آپ یہ اس حدیث کے حکم کو کیوں نہیں اٹھا رہے جس سے آپ پیش کر رہے ہیں کہ وہ حق حدیث کا حکم اٹھ رہا ہے؟ ظاہر ہے اگر عموم قطعی ہے تو پھر یہ حدیث اٹھ جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی حدیث سے اپنے سے بہتر حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہو تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ حدیث شاذ ہو جائے گی، چاہے خواہ وہ بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو. تو آپ نے عموم کو دنی کیوں سپوز کر لیا؟ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ تو دو علمی جواب ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض جہلمی صاحب کے پاس الٹ کر ایسا ہو رہا ہوتا، کوئی اور صحابی ہوتے، اس طرح تو کئی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں جو عموم پر ہیں اور کوئی آدمی تخصیص کرنا چاہے تو وہاں جہلمی صاحب مانیں گے نہیں، کیونکہ جہلمی صاحب تو صحابہ کے مخالف ہیں. اور پھر جہلمی صاحب کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بڑے سے بڑے عالم کے رد کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. امام ترمذی کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ وہ ناسبیت سے ٹینڈنسیز ان میں پائی جاتی ہیں. ابن سیرین کے بارے میں کیا کہہ دیا، حضرت مجدد ثانی کے بارے میں کیا کہہ دیا. جس کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیتے ہیں، مگر جب ان کے سپورٹ پہ جا رہا ہو نا بات، پھر وہ نہیں کہیں گے. یہی ہم جہلمی صاحب کو بولیں. یہ جو ہے نا جہلمی صاحب کا جو ذہن ہے وہ بالکل شاطرانہ ہے. بہرحال اس وقت میں آپ کو ایک کتاب پہلے سے بھی دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس وقت دیکھ لیجئے. یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس کو خریدیں اور اس کو پڑھیں. یہ کتاب کا میں نے ایک دو دفعہ اور بھی حوالے دیے ہیں، اور اس وقت میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے دوبارہ تو اس میں یہ کتاب بڑی اہم نظر آئی ہے. دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ موقع ملا تو تعدد طرق سے روایت کے قوی اور ضعیف ہونے پر ہم بحث کریں گے. تو فی الحال آپ لوگوں کو اتنا میں بتا دوں کہ جہلمی صاحب کے استدلالات غلط ہیں، اور مزید تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہو تو انشاءاللہ اس پہ شاید پھر ویڈیو بناؤں. لیکن ابھی میں جو آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کسی روایت میں ہے کہ قاتل عمار جہنم میں جائے گا یا قاتل عمار دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، سمجھیں بات کو، اور اس طرح ٹکرا رہی ہے صحیح مسلم کی روایت. تو صحیح مسلم سے کی جو عموم ہے نا اس کی بنیاد پر یا تو یہ غلط ہو جائے گا کہ قاتل عمار جہنم میں جائے گا، تو وہ جو روایت جو صاف کہہ رہی ہے کہ قاتل عمار کے لیے جہنم ہے بقول جہلمی صاحب کے، جیسا کہ وہ پیش کرتے ہیں، میں ان کے اصول پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ اٹھ جائے گی چاہے وہ سندن کتنی بھی صحیح ہو، کیونکہ اپنے سے اوثق سے ٹکرا رہی ہے. قاعدہ یہی ہے کہ ثقہ جب اوثق مخالفت کرے تو وہ شاذ ہو جاتی ہے، خواہ بلا واسطہ کرے چاہے بال واسطہ کرے.
خواہ کسی اسپیشل کیس میں کریں. اب جہنی صاحب کہیں گے کہ ہم اس کو تخصیص کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو تخصیص کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر اگر عموم قطعی ہو جائے تو تخصیص نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے, خلف الوعید کا قاعدہ کیوں نہیں لگاتے؟ خلف الوعید کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں. یہ خلف الوعید جو ہے یہ خلف الخبر نہیں ہوتی, اور یہ اشارہ کے وہاں ہے کہ جب سزا کا حکم ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ جو ہے, سزا سے بچانا, یہ خلف الخبر نہیں ہوتی, خلف الوعدہ نہیں ہوتا. اور یہ اشارہ کا عام مذہب ہے, اور اس سے جس نے بھی اختلاف کیا نا وہ لفظی ہی ہے, ورنہ جگہ جگہ جن کے لیے سزا کا ذکر ہے بلا سزا ان کو معاف کرنے کا تو تصور ہی محال ہو جائے. ہاں وہ خلف الوعید کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے تھے, یہ لفظی اختلاف ہے, آپ یہ اصطلاح استعمال مت کریں. ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہاں پر باری تعالیٰ بچا لے گا, اور یہ صرف استحقاق اس صورت میں ہوتی سزا, ہاں اس صورت میں ہوتی جب عموم میں داخل نہ ہوتے. تو عموم کیونکہ قطعی ہے, اس پہ اتفاق ہے اہل سنہ کا, بلکہ اجماع ہے اہل سنہ کا, امت کا اجماع ہو نہ ہو اہل سنہ کا تو اجماع ہے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ جیمی صاحب کے وہاں اہل سنہ کے اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو یہی وجہ ہے کہ وہ تو قرآن کو مخلوق ماننے والے کے بارے میں بھی نرم گوچھا رکھتے ہیں. ہر وہ شخص جو اہل سنہ کے خلاف, خواہ وہ اہل سنہ ہی ہو مگر کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل گیا ہو, تو جیلمی صاحب اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. اور یہی چیز جیلمی صاحب نے منکرین حدیث سے سیکھی ہے, کہ اگر کوئی ثقہ سے ثقہ راوی ہو, اس کے منہ سے کوئی ایک غلط بات نکل گئی ہو اور کسی نے منکرین حدیث پرویز وغیرہ پکڑ لی ہو, تو وہ پکڑ لیتے ہیں. یہ اس طرح کے پرویزی یہی کرتے ہیں, اور جہلمی صاحب نے ان سے سیکھا ہے. تو پیٹرن آپ کو, میتھڈ سارا جہلمی صاحب کو کا جو ہے وہ مستعار ہے پرانے لوگوں سے. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اور بیان کریں گے, فی الحال تو اتنا ہی کافی ہے. والسلام تمام.